تعلقات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور بداعتمادی کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کیا رخ اختیار کرنے والی ہے اور دونوں ممالک کے روابط کا کیا مستقبل ہوگا، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب۔ طلعت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں موجودہ کشیدگی کو؟ دیکھیے، یہ ظاہر ہے پریشانی کا باعث ہے، اس لیے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ معاملات اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ پاکستان کو اور امریکہ کو دونوں کو بڑا نقصان ہو، لیکن ہمیں تو پاکستان کی زیادہ فکر ہے۔ اس لیے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ معاملات کو اس طریقے سے سلجھایا جائے کہ اس حد تک نہ پہنچیں کہ پاکستان کو اس کا کسی قسم سے نقصان ہو، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے مفادات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کس طریقے سے امریکہ کے رشتے جو اس وقت اس قدر خراب ہو گئے ہیں کچھ بہتر کیے جا سکتے ہیں اور اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ لگتا تو یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں اس وقت یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اور جو بیانات کی وجہ سے خاص طور سے امریکہ کے اس سے اسٹیپ بیک کیا جائے اور معاملات کو ہاتھ سے کنٹرول سے باہر جانے نہ دیا جائے، لیکن اس میں آف کورس مشکلات بڑی ہیں، اس لیے کہ دونوں ممالک کی پالیسیز میں کافی اختلافات ہیں، سوچ میں اختلافات ہیں اور اعتماد کا فقدان ہے۔ اور جیسے پاکستان کا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے کہ وہ ملٹری آپریشن شمالی وزیرستان میں کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے تعلقات حقانی گروپ سے اس قسم کے نہیں ہیں جس قسم کے الزامات ہم پر لگ رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے اور میرے خیال میں یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جس سے کہ پاکستان اور امریکہ اور پاکستان اور اس خطے کی افغانستان اور پاکستان اور اس خطے کی جو استحکام ہے اور اس خطے کا جو مستقبل ہے اس کو داؤ پر لگایا جائے۔ طلعت صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ISA کے حقانی نیٹ ورک سے تعلقات کے حوالے سے بھارت بھی اب امریکی زبان بولنے لگا ہے اور SM کرشنا کی جو تازہ سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے ہمارے موقف کی تصدیق کر دی ہے، تو اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی ہاں، ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ بہت سودمند ہے، فائدہ مند ہے، اور آپ نے دیکھا کہ مغربی ممالک بھی امریکہ جو کہہ رہا ہے وہ وہی نیریٹو وہ بھی آگے بڑھائیں گے، اس وجہ سے کہ ان کی بھی 44 کنٹریز ہیں جن کے فورسز وہاں موجود ہیں افغانستان میں، تو جو امریکہ کہے گا پھر وہ 44 ممالک بھی وہی نیریٹو رکھیں گے۔ انڈیا تو خیر ظاہر ہے اس سے پوری طور سے فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے میرے خیال میں پاکستان کی جو عسکری اور سویلین قیادت ہے وہ تمام ان چیزوں پر سامنے رکھتے ہوئے ہی میرے خیال میں کوئی ایسی پالیسی اختیار کرے گی تاکہ معاملات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر نہ نکل جائیں۔ طلعت صاحب، آپ کیا تجویز کرنا چاہیں گے عسکری اور سیاسی قیادت کو کس طرح سے اب ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ اسٹریٹجی حکومت پاکستان کی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، میرے خیال میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت امیڈیٹلی جو سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ جو اس وقت رشتے اس قدر نازک دور پر آ گئے ہیں یا موڑ پر آ گئے ہیں، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ حقیقت اور زمینی حقائق دیکھ کر بات کرنی چاہیے اور پاکستان کے مستقبل کو دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ تو اس لیے بات چیت کا سلسلہ تو جاری رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خدشات دونوں ممالک کے ایک دوسرے کے خلاف ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی ممکن پاکستان کے لیے نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایسے علاقے ہوں یا پناہ گاہیں ہوں جہاں سے دوسرے ممالک کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ آپ یہ صرف ایک آرگیومنٹ نہیں دے سکتے کہ ہم بے بس ہیں، ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دوسرے ممالک کہتے ہیں اگر پھر یہی ہے تو پھر کس طریقے سے افغانستان میں استحکام آ سکتا ہے اگر آپ کی فوج اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی، آپ کے سیکیورٹی فورسز ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو ایک حد تک وہاں بھی کچھ ہمیں پیش رفت کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ میرے خیال میں امریکہ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کسی صورت میں ایک اتنی جلد جو اس کے مطالبات ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتا، اس میں وقت لگتا ہے
اور جو اس وقت حالات قبائلی علاقوں میں ہیں وہ ایک بہت حد تک امریکہ کی موجودگی سے اور افغانستان کے حالات کی وجہ سے وہاں ہیں. تو یہ جو فیکٹر ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو اس قسم کا دباؤ ڈالنا یا اس قسم کے الزامات لگانا یہ بالکل غلط ہوگا، اور اس سے نہ امریکہ کو فائدہ ہوگا، نہ پاکستان کو، نہ خطے کو. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو سب سے زیادہ اس سے فائدہ ہوگا. جنرل صاحب، دہشت گردوں کو اس صورتحال سے فائدہ ہوگا، آپ کی جو انسائٹ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ اگر ہم بات کریں اس واقعے کی جس کے بعد توپوں کا رخ پاکستان کی جانب ہو گیا اور نئے الزامات کا ریلا آیا، وہ یہ کہ امریکی سفارت خانے پر حملہ ہوا، اور اس کے علاوہ برہان الدین ربانی کا جاں بحق ہونا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ امریکی فوج کی اپنی کمزوری ہے یا پاکستان دشمن قوتوں کی اپنی سازش ہے اور نشانہ پاکستان کو بنایا جا رہا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امریکہ اپنی جو ناکامیاں ہیں اس پر پردہ ڈالنے کے لیے پاکستان پر الزام تراشی تو کر رہا ہے، ایک اسکیپ گوٹ تو وہ ڈھونڈ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور ہے کہ جو حقیقت ہے کہ دونوں طرف، افغانستان کی طرف بھی اور پاکستان کی طرف بھی پناہ گاہیں ہیں، جس سے کہ یہ تحریک طالبان اور طالبان افغانستان کے اور حقانی گروپ وغیرہ یہ تمام فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور دونوں ممالک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس قسم کے جو یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو روکنا چاہیے، آپس میں تعاون کرنا چاہیے، نہ کہ الزام تراشی کریں. اگر الزام تراشی کریں تو پھر انہی گروپس کو فائدہ ہوتا ہے، اور یہ چاہتی یہی رہے ہیں کہ یہ ممالک جو ہیں یہ آپس میں اور ان کے تعلقات خراب ہوں، تاکہ پھر آپ دیکھیں کہ وہاں ایسی افراتفری اور خانہ جنگی افغانستان میں بڑھے گی، اور اس کے ظاہر ہے مضر اثرات جو ہیں وہ پاکستان پر بھی ہوں گے. اور نہ صرف یہ بلکہ امریکہ سے پاکستان کے جب تعلقات خراب ہوں گے تو دونوں ممالک کو نقصان ہوگا. پاکستان کو ایک طریقے سے نہ صرف خیر اقتصادی امداد ایک تو دوسری چیز ہے یا عسکری امداد، اس کے ساتھ ساتھ ایک سپر پاور سے آپ کے تعلقات خراب ہوں تو اس کے ظاہر ہے نتیجے جو ہیں وہ کافی مضر ہوتے ہیں. اور پھر امریکہ اپنے ساتھ سارے ممالک کو لے کر چلتا ہے، مغربی ممالک کو. اس لیے اور انڈیا جیسے آپ نے پہلے کہا اس کے لیے بھی ایک موقع بن جاتا ہے. تو پاکستان کو یہ سب چیزیں سوچنا ہوگی کہ کس طریقے سے اس وقت اپنے آپ کو نیویگیٹ کرے تاکہ یہ حالات جو خراب ہو سکتے ہیں بہت، جو کہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب وقت نیوز سے بات کرنے کے لیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اس کے مطالبات پورے نہیں کر سکتا. دو جانب معاملات اس نہج پر پہنچ چکے، لیکن اس کشیدہ صورتحال میں بھی طلعت صاحب کا یہ کہنا ہے کہ الزامات سے فائدہ جو ہے وہ دہشت گردوں کو ہوگا، اس لیے بات چیت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. ناظرین، ایک تازہ ترین خبر بھی ہم آپ تک اس حوالے سے پہنچانا چاہیں گے کہ پاک امریکہ تعلقات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انتہائی نازک موڑ پر ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ بیان بازی کا سلسلہ امریکہ کی جانب سے شروع کیا گیا ہے، الزام تراشی کا سلسلہ امریکہ کی جانب سے شروع کیا گیا ہے، اور خاص طور پر پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے خفیہ ادارے ISI کو ٹارگٹ کیا گیا ہے امریکہ کی فوجی قیادت کی جانب سے نہ صرف بلکہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی، اور امریکہ کی اعلیٰ قیادت بھی پاکستان کو برد الزام ٹھہرا رہی ہے. افغانستان میں اپنی شکست کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک کو ISI سپورٹ کر رہی ہے، اور اس حوالے سے معاملات کو سدھارنے کے لیے انہوں نے جنرل جیمز کو بھی پاکستان بھیجا، جنہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی سے بھی ملاقات کی اور کوشش کی کہ وہ اس ٹینشن کو کسی طرح سے کچھ کم کر سکیں. لیکن جو بیانات ہیں وہ تواتر کے ساتھ جاری ہیں. امریکہ پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی کوششوں میں مصروف ہے. لیون پینیٹا کی جانب سے بھی پاکستان کو ہی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. اس سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ISI کے چیف شجاع پاشا صاحب بھی امریکہ گئے تھے. انہوں نے بھی اپنے ہم منصب اور دیگر امریکی عہدیداروں سے ملاقاتیں بھی کی تھیں اور پاکستان کا موقف پیش کرنے کی کوشش کی تھی. تاہم اس کے باوجود بھی امریکی حکام کو تسلی نہیں ہوئی اور الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری رہا. اور اب بھارت نے بھی امریکہ کی زبان بولنا شروع کر دی ہے اور SM کرشنا کہتے ہیں کہ واشنگٹن نے ہمارے موقف کی تصدیق کر دی ہے.